اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایک دفعہ پھر عالمی استعمار اور طاغوت کا ہاتھ بلوچستان کے اندر مچ کی سرزمین میں داعش کے لباس میں باہر آیا اور اس نے وہاں پر بے گناہ نہتے موالیان علی کو ذبح کیا اور جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کیا۔ ایک دفعہ پھر ظلم کی، بربریت کی، درندگی کی اور حیوانیت کی ایک داستان رقم ہوئی۔ ایک دفعہ پھر پاکستان کی سالمیت کو داؤ پر لگایا گیا اور مکتب تشیع کے فرزندوں کو بالخصوص اور عالم اسلام کو بالعموم للکارا گیا۔ لیکن اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو بھی شیعہ سنی کا رنگ دیا جائے اور فرقہ رنگ میں رنگ کر اس کی تاثیر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ استعمار کی سازش بھی ہے اور خواہش بھی ہے۔ جو لوگ شہید ہوئے وہ مظلوم شہید ہوئے، پوری قوم ان مظلوموں کے ساتھ ہے۔ جو جوان شہید ہوئے، پوری قوم کی ہمدردیاں اور دل کی دھڑکنیں ان شہداء اور ان کے پاکیزہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ کوئٹہ کے شہداء اور ان کے خانوادے اکیلے نہیں ہیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، حکومت کی بنتی ہے، مسلح افواج اور ان طاقتوں کی بنتی ہے جو پاکستان کی سالمیت کے ذمہ دار بھی ہیں، جغرافیائی حدوں کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر امن قائم کرنے کی جن کو ریاست تنخواہ دیتی ہے اور عوام کے ٹیکسز سے جن کا پیٹ پلتا ہے۔ ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جرائم، اس طرح کی درندگی اور اس طرح کی وحشت کا رستہ وہ روکیں اور مجرموں کو ایسی سزا دلائیں جس کے نتیجے میں آئندہ کسی درندے کو ایسی جرأت نہ ہو سکے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ان کی ہے۔ دوسری ذمہ داری پاکستانی عوام کی ہے کہ اپنے صفوں کے درمیان امن، اتحاد اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھیں، مظلوم کی حمایت اور ظالم سے نفرت کے اظہار کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نبھائیں اور کسی بھی صورت میں عالمی استعمار کی اس خواہش اور کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں کہ پاکستان کو فرقوں، قومیتوں، زبانوں اور جغرافیائی سرحدوں کی بنیاد پر آپس میں لڑایا جائے اور تقسیم کیا جائے۔ تیسری ذمہ داری تمام مکتب تشیع کے فرزندوں کی ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد اور اپنی آواز میں جان پیدا کریں اور کسی بھی صورت میں یہ اجازت نہ دیں کہ شہداء کا خون رائگاں جائے اور شہداء کی حمایت میں کوئی کوتاہی ہو، شہداء کے خانوادوں کی حمایت میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی ہو۔ کوئٹہ کے شہداء اکیلے نہیں ہیں، ان شہداء کے خانوادے اکیلے نہیں ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ جو وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کے مطابق قوم کو سڑک پر کھڑے ہو کر، میدانوں میں آ کر، دھرنوں کے ذریعے سے، مظاہرے کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے ان کا ساتھ بھی دینا ہوگا اور میدان میں کھڑا بھی ہونا ہوگا۔ لیکن صف اول میں چونکہ شہداء کے خانوادے ہیں، اس لیے ہمیں ان خانوادوں کی مرضی، ان کی رضا، ان کا مطالبہ اور ان کی خواہش اور ان کے ہدف کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے جو بھی ان کا مطالبہ ہوگا پوری قوم اس مطالبے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ لیکن ان کو یہ حوصلہ دینے کے لیے ہمیں سڑکوں پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں میدان میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں دھرنوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ اور ان دھرنوں، مظاہروں اور بیانوں میں پوری قوم کا یہی
ہدف ہونا چاہیے اور یہی آواز ہونی چاہیے کہ جو ان شہداء کے خانوادوں کا مطالبہ ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے شہداء کو ہم تنہا نہیں رہنے دیں گے. شہداء کے خانوادوں کو اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ ہیں، اور ہمارے وجود کو جب کاٹا جاتا ہے تو پھر ایک حصہ دوسرے حصے کے غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتحاد امت کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ظلم کے خلاف، داعشیت کے خلاف اور پاکستان میں فرقہ وارانہ بیج بونے والے نجس ترین ان کیڑے مکوڑوں کے خلاف جو کبھی صحابہ کے نام پر، کبھی لشکر جنگوی کے نام پر اور کبھی داعش کے نام پر بے گناہ انسانوں کا خون بہا کر اللہ کے نام پر اللہ سے دشمنی اور قرآن کے نام پر قرآن سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں پوری امت کو، پوری قوم کو، تمام پاکستانی رہائشیوں کو، باسیوں کو، پاسپورٹ ہولڈرز کو، شناختی کارڈ ہولڈرز کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں یا کسی اور قومیت سے، پختون سے، کسی اور قومیت سے ان کا تعلق ہو، پاکستان کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر اور اسلام اور قرآن کی بنیاد پر مظلوموں کا ساتھ دینا ہوگا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. اسی طرح سے ہم اس طرح کے مظالم اور درندگی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو روک بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پوری قوم کوئٹہ کے ان مظلوموں کے ساتھ ہے، چاہے شیعہ ہو یا سنی، پوری قوم کی آواز ان کی آواز میں شامل ہے. جیسے ہی ان کی آواز اٹھے گی پوری قوم انشاءاللہ تعالی میدان میں ہوگی.